آپ کی اس جامع مسجد بلال میں آپ سے ملاقات اور گفتگو کا شرف مل رہا ہے۔ دوستوں نے مجھ سے کہا اور حکم دیا کہ چند دنوں کے بعد رمضان المبارک ہے، تو استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو کریں۔ میں کوشش کروں گا کہ فضائل رمضان اور عظمت رمضان پر چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں۔ عزیزان محترم، جب اس دوست نے مجھے کہا کہ استقبال رمضان پر بات کرنی ہے، تو میں نے سوچا رمضان بھی ایک مہینہ ہے، شوال بھی ایک مہینہ ہے، محرم بھی ایک مہینہ ہے، سفر بھی ایک مہینہ ہے، ذی الحج بھی ایک مہینہ ہے، ذی القعدہ بھی ایک مہینہ ہے، لیکن استقبال محرم نہیں ہوتا، استقبال سفر نہیں ہوتا، استقبال رجب نہیں ہوتا، استقبال شعبان نہیں ہوتا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، 11 مہینوں کا استقبال نہیں ہوتا۔ رمضان کا استقبال کیوں ہو رہا ہے؟ رمضان المبارک بھی ایک مہینہ ہے، شوال بھی ایک مہینہ ہے، رمضان بھی ایک مہینہ ہے، ذی الحج بھی ایک مہینہ ہے، رمضان بھی ایک مہینہ ہے، شعبان بھی ایک مہینہ ہے۔ اس کے بھی 30 دن ہیں، ان کے بھی 30 دن ہیں، وہ بھی رب کے مہینے ہیں، یہ بھی رب کے مہینے ہیں، ان کا استقبال نہیں ہوتا۔ رمضان کا استقبال کیوں ہوتا ہے؟ 11 مہینوں کا استقبال نہیں ہوتا۔ پھر 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ رب کائنات نے کبھی آسمان بنایا نہیں تھا، زمین بنائی نہیں تھی، چاند بنا نہیں تھا، ستارے بنے نہیں تھے، سیارے بنے نہیں تھے، نجوم بنے نہیں تھے، کواکب بنے نہیں تھے، بحر و بر بنے نہیں تھے، شام و سحر بنے نہیں تھے، انبیاء آئے نہیں تھے، اولیاء آئے نہیں تھے، اتقیاء آئے نہیں تھے، اذکیاء آئے نہیں تھے۔ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، ہوا بھی نہیں تھی، فضا بھی نہیں تھا، خلا بھی نہیں تھا، گلستان بھی نہیں تھا، پھول بھی نہیں تھے، مہک بھی نہیں تھی، کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آسمان و زمین کے بنانے سے قبل رب کائنات نے اعلان فرمایا، میں زمین بناؤں گا، زمان بناؤں گا، مکین بناؤں گا، مکان بناؤں گا، ہواؤں کو چلاؤں گا، فضا بناؤں گا، خلا بناؤں گا، جمادات بناؤں گا، نباتات بناؤں گا، چرند پیدا کروں گا، پرندوں کو بھی بناؤں گا، انسانوں کو بھی بناؤں گا، میں دنیا سجاؤں گا، دنیا میں دن رکھوں گا، میں اس میں ہفتے رکھوں گا، میں اس میں مہینے رکھوں گا، میں اس دنیا میں سال رکھوں گا، سال میں 12 مہینے رکھوں گا، منہا 4 حرم، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو میں عظمت والا بناؤں گا۔ وہ زمین و زمان کے بننے سے قبل 4 مہینے حرمت والے، 4 مہینے عظمت والے، 4 مہینے رفعت والے، 4 مہینے شانوں والے، 4 مہینے بلندیوں والے، لیکن جو عظمت رمضان کے پاس ہے وہ حرمت والے مہینوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ حرمت والے مہینوں کے پاس جو فضائل ہے، رمضان کے پاس اس سے بڑھ کر فضائل ہے، رمضان کوئی عظمت کیوں ہے؟ استقبال رمضان کیوں ہے؟ رمضان کے فضائل کیوں ہیں؟ رمضان بھی ایک مہینہ ہے، رمضان کے فضائل دیکھ، رمضان شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔
رمضان شروع ہوتا ہے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ رمضان شروع ہوتا ہے روزانہ افطار کے وقت کروڑوں انسانوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ روزانہ سحری کے وقت کروڑوں انسانوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ رمضان شروع ہوتا ہے شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ رمضان شروع ہوتا ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ حرمت والے مہینوں کے بعد وہ عظمت نہیں ہے جو رمضان کے پاس ہے۔ جو عظمت رمضان کے پاس ہے وہ شوال کے پاس نہیں، ذی القعدہ کے پاس نہیں، ذی الحج کے پاس نہیں، محرم کے پاس نہیں، صفر کے پاس نہیں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا مولانا رمضان کو یہ عظمت کیوں ملی ہے؟ میں نے کہا رمضان المبارک کے بعد ایک عظمت ہے، رمضان المبارک کے بعد ایک نسبت ہے، وہ نسبت شوال کے پاس نہیں، رمضان کے پاس نسبت ہے، محرم کے پاس نہیں۔ رمضان کے بعد جو نسبت ہے وہ ذی القعدہ کے پاس نہیں، رمضان کے پاس ایک نسبت ہے وہ کسی اور مہینے کے پاس نہیں۔ میں نے کہا اس نسبت نے رمضان کو 11 مہینوں کا سردار بنا دیا۔ کہنے لگا وہ نسبت کیا ہے؟ میں نے کہا نسبت کی وجہ سے عظمت ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے رفعت ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے بلندی ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے شان ملتی ہے۔ رمضان کے پاس ایک نسبت ہے جو کسی اور مہینے کے پاس نہیں۔ پوچھا وہ نسبت کیا ہے؟ میں نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان میں آیا۔ رمضان کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی۔ قرآن بے مثال تھا، رمضان کو بھی بے مثال بنا۔ سبحان اللہ۔ رمضان کے پاس جو نسبت ہے اس نسبت کی وجہ سے رمضان کو عظمت ملی ہے۔ یہ نسبت کسی اور مہینے کے پاس نہیں ہے، تو نسبت کی وجہ سے عظمت ملتی ہے، رفعت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، بلندی ملتی ہے، شان ملتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے نہیں دیکھا لیلۃ القدر بھی ایک رات ہے، دوسری راتیں بھی رات ہیں، لیکن لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے۔ 1000 مہینوں سے اعلیٰ کیوں ہے؟ جواب ملا اس رات کے پاس ایک نسبت ہے جو دوسری راتوں کے پاس نہیں۔ پوچھا کہ وہ نسبت کیا ہے؟ میں نے کہا وہ نسبت یہ ہے اس رات میں قرآن آیا، اس رات کی نسبت قرآن سے جڑ گئی۔ قرآن بے مثال تھا، رمضان کو بھی بے مثال بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ نسبت ہے، نسبت کی وجہ سے عظمت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، بلندی ملتی ہے۔ میں نے 2 کپڑے خریدے تھے، ایک کپڑے کو اٹھایا میں نے رومال بنا لیا، دوسرے کپڑے کو اٹھایا قرآن کا جزدان بنا لیا۔ چند دنوں کے بعد ایک آدمی نے مسجد میں قدم رکھا، الماری کھولی، قرآن اٹھایا، جزدان اٹھایا، کپڑے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، پھر اس کو چوما۔ میں نے روکا، میں نے کہا یہ رومال لے لے، یہ بھی کپڑا ہے، سینے سے لگا، آنکھوں سے لگا۔ کہنے لگا مولانا نہیں، یہ اور کپڑا ہے، یہ اور کپڑا ہے۔ میں نے کہا اور نہیں ہے، یہ کپڑا بھی میں نے خریدا، وہ کپڑا بھی میں نے خریدا، ایک ہی دکان سے، ایک ہی مارکیٹ سے، ایک ہی بازار سے، ایک ہی جگہ سے، ایک ہی قیمت پر 2 کپڑے خریدے تھے۔ اس کو رومال بنایا، اس کو جزدان بنایا۔ کہنے لگا مانتا ہوں مولانا یہ بھی کپڑا ہے، یہ بھی کپڑا ہے، تو نے خریدا ہوگا ایک ہی دکان سے، ایک ہی بازار سے، ایک ہی مارکیٹ سے، ایک ہی قیمت پر،
خریدا ہوگا، لیکن اس کپڑے کے پاس ایک نسبت ہے جو تیرے کپڑے کے پاس نہیں۔ میں نے کہا نسبت کیا ہے؟ کہا اس کپڑے کی نسبت تیرے ساتھ ہے۔ جزدان کی نسبت قرآن سے جڑ گئی، قرآن نے کپڑے کو کپڑوں کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اور نسبت کی وجہ سے عظمت ملتی ہے، رفعت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، بلندی ملتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے علی پور کا یہ پانی بھی پانی ہے، آب زمزم بھی پانی، پانی یہ بھی ہے، پانی بولیں گے آب پانی ہے۔ پنجاب کا پانی بھی پانی، آب زمزم بھی پانی، ابشار کا پانی بھی پانی، زمزم بھی پانی، کنویں کا پانی بھی پانی، زمزم بھی پانی، دریا کا پانی بھی پانی، زمزم بھی پانی، جی ہاں سمندر کا پانی بھی پانی، چشمے کا پانی بھی پانی، زمزم بھی پانی۔ لیکن زمزم میں کراچی کے پانی میں فرق ہے، زمزم میں پنجاب کے پانی میں فرق ہے۔ کسی نے کہا مولانا فرق کیا ہے؟ میں نے کہا آب زمزم کا ایک قطرہ لے آؤ، ساری دنیا کے دریا مل کر آب زمزم کے قطرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ صفت بھی آب زمزم میں ہے، آب زمزم نہیں بدلتا، آب زمزم کا رنگ نہیں بدلتا، ذائقہ نہیں بدلتا، بو نہیں بدلتی۔ جی ہاں آپ ایک گلاس میں چشمے کا پانی یا کنویں کا پانی یا دریا کا پانی یا سمندر کا پانی رکھ دیں اور دوسرے گلاس میں زمزم رکھ دیں، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد دیکھ لینا چشمے کا پانی بدل جائے گا، دریا کا پانی بدل جائے گا، کنویں کا پانی بدل جائے گا، لیکن آب زمزم نہیں بدلتا، اس کا رنگ نہیں بدلتا، ذائقہ نہیں بدلتا، بو نہیں بدلتی۔ کسی نے کہا مولانا رنگ بدلا کیوں نہیں، ذائقہ بدلتا کیوں نہیں، بو بدلتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا آب زمزم کے پاس ایک نسبت ہے جو پنجاب کے پانی کے پاس نہیں، کراچی کے پانی کے پاس نہیں، KPK کے پانی کے پاس نہیں، دریا کے پانی کے پاس نہیں، سمندر کے پانی کے پاس نہیں۔ ایک نسبت آب زمزم کے پاس ہے، وہ نسبت کسی اور پانی کے پاس نہیں۔ کہنے لگا وہ نسبت کیا ہے؟ میں نے کہا وہ نسبت یہ ہے، آب زمزم کو ایک نبی کی ایڑی لگی ہے۔ ایک نبی کی ایک نبی کی ایڑی لگ گئی نا، ہزاروں سال گزر گئے، آب زمزم کا رنگ نہیں بدلتا، ذائقہ نہیں بدلتا، بو نہیں بدلتا۔ جی ہاں آب زمزم پانیوں کا سردار ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا آب زمزم کو ایک نبی کی ایڑی لگی ہے، میرے صدیق اکبر کو نبی کا سینہ لگا ہے۔ آب زمزم کو نبی کی ایڑی لگی، صدیق اکبر کو نبی کا سینہ لگا، عمر کو نبی کا سینہ لگا، عثمان کو نبی کا سینہ لگا، علی کو نبی کا سینہ لگا، میرے معاویہ کو نبی کا سینہ لگا۔ ذرا زور سے ذرا دشمن کو سنا کر بتا دو، آب زمزم کو عام نبی کی ایڑی لگی، صحابہ کرام کو امام الانبیاء کی مجلس لگی ہے۔ اگر نسبت ایڑی کی وجہ سے آب زمزم پانیوں کا سردار ہے، تو نسبت رسول کی وجہ سے صحابہ کرام امت کے سردار بن گئے۔ جو نسبت صدیق اکبر کے پاس ہے وہ قاری کے پاس نہیں ہے، حاجی کے پاس نہیں ہے۔
عالم کے پاس نہیں ہے، مؤلف کے پاس نہیں ہے، مصنف کے پاس نہیں ہے، محقق کے پاس نہیں ہے، مدقق کے پاس نہیں ہے، اولیاء کے پاس نہیں ہے، پیروں کے پاس نہیں ہے، فضلاء کے پاس نہیں ہے، ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہے، انجینئرز کے پاس نہیں ہے، وہ نسبت کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ کہنے لگا وہ نسبت کیا ہے؟ میں نے کہا وہ نسبت یہ ہے، تو نے مجھے دیکھا، صحابہ نے نبی کو دیکھا۔ آج کہا جاتا ہے کہ ہم میں صحابہ میں فرق کیا ہے؟ آج کہا جاتا ہے کہ ہم میں صحابہ میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا یہی تو فرق ہے، جو نسبت ان کے پاس ہے وہ نسبت ہمارے پاس نہیں ہے۔ بولو۔ کہنے لگا وہ نسبت کیوں نہیں ہے؟ قرآن صحابہ بھی پڑھتے تھے، قرآن ہم بھی پڑھتے، نماز صحابہ بھی پڑھتے تھے، نماز ہم بھی پڑھتے، جمعہ صحابہ بھی پڑھتے تھے، جمعہ ہم بھی پڑھتے ہیں، حج صحابہ بھی کرتے تھے، حج ہم بھی کرتے ہیں، قرآن صحابہ بھی پڑھتے تھے، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، دین پر صحابہ بھی چلتے تھے، ہم بھی چلتے ہیں، توحید کو صحابہ بھی مانتے تھے، ہم بھی مانتے ہیں، ختم نبوت کو صحابہ بھی مانتے تھے، ہم بھی مانتے ہیں۔ پھر ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ رمضان کے روزے صحابہ بھی رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں، پھر فرق کیا ہے؟ نماز وہ بھی پڑھیں، نماز ہم بھی پڑھیں، حج وہ بھی کریں، حج ہم بھی کریں، زکوٰۃ وہ بھی دیں، زکوٰۃ ہم بھی دیں، تلاوت وہ بھی کریں، تلاوت ہم بھی کریں، ذکر وہ بھی کریں، ذکر ہم بھی کریں، توحید وہ بھی مانیں، توحید ہم بھی مانیں، رسالت وہ بھی مانیں، رسالت ہم بھی مانیں، نبوت وہ بھی مانیں، نبوت ہم بھی مانیں، نبی کا حسن وہ بھی مانیں، ہم بھی مانیں، جمال وہ بھی مانیں، جمال ہم بھی مانیں، کمال ہم بھی مانیں، کمال وہ بھی مانیں، علم ہم بھی مانیں، علم وہ بھی مانیں، تقوی ہم بھی مانیں، تقوی وہ بھی مانیں، طہارت ہم بھی مانیں، طہارت وہ بھی مانیں، صداقت ہم بھی مانیں، صداقت وہ بھی مانیں، عدالت ہم بھی مانیں، عدالت وہ بھی مانیں، شرافت ہم بھی مانیں، شرافت وہ بھی مانیں، ہجرت ہم بھی مانیں، ہجرت وہ بھی مانیں، معراج ہم بھی مانیں، معراج وہ بھی مانیں، وحی ہم بھی مانیں، وحی وہ بھی مانیں، ہاں غار میں جانا وہ بھی مانیں، ہم بھی مانیں، بدر وہ بھی مانیں، ہم بھی مانیں، احد وہ بھی مانیں، ہم بھی مانیں، خندق وہ بھی مانیں، ہم بھی مانیں، خیبر ہم بھی مانیں، وہ بھی مانیں، محمد الرسول اللہ کو محمد بن عبداللہ ہم بھی مانیں، وہ بھی مانیں، بن عبد المطلب ہم بھی مانیں، وہ بھی مانیں، بن عبد مناف ہم بھی مانیں، وہ بھی مانیں، بن قصی ہم بھی مانیں، وہ بھی مانیں، بن لبی ہم بھی مانیں، وہ بھی مانیں، ہم بن کعب ہم بھی مانیں، وہ بھی مانیں۔ پھر ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا ان کے پاس ایک نسبت ہے۔ کہا نسبت کیا ہے؟ میں نے کہا تو نے نمازیں مولوی صاحب کے پیچھے پڑھی ہے، صحابہ نے نمازیں نبی کے پیچھے پڑھی ہے۔ مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا اور نبی کے پیچھے نماز پڑھنا فرق ہے کہ نہیں؟ بولو بولو، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا میں نے کہا تو نے قرآن قاری سے پڑھا، صحابہ نے قرآن نبی سے پڑھا۔ میں نے کہا تو نے نگاہیں اٹھائی نا تو میرا چہرہ دیکھا، صحابہ نے نگاہیں اٹھائی تو نبی کا چہرہ دیکھا۔ جب نبی کا چہرہ دیکھا، یہ نسبت تیرے پاس نہیں، تو خوش ہے، تو مبارکباد دیتا ہے۔ میں نے کہا کیوں دے رہے ہو؟ کہنے لگا یہ حج کر کے آیا ہے، عمرہ کر کے آیا ہے، نبی کا شہر دیکھ کر آیا ہے، نبی کا شہر دیکھنے والا عظیم ہے، تو خود نبی کو دیکھنے والا کتنا عظیم ہوگا۔ صحابہ کے پاس یہ نسبت ہے اور یہ نسبت کسی کے پاس نہیں۔ اس نسبت نے صحابہ کو بہت بلند کر دیا، اتنا اعلیٰ بنا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا لا تمس النار مسلمہ رعانی او رعا من رعانی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے دیکھنا یہ معمولی عبادت نہیں ہے۔
فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اس پر جنت واجب ہے، جہنم حرام ہے۔ بے شک یعنی فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس پر جنت، اور زور سے، اور زور سے، اور جہنم۔ یعنی ابو بکر صدیق نے نبی کو دیکھا تو جنت واجب ہے، جہنم۔ عمر نے نبی کو دیکھا، جنت واجب ہے، جہنم حرام ہے۔ عثمان نے نبی کو دیکھا، جنت واجب ہے، جہنم حرام ہے۔ علی نے نبی کو دیکھا، جنت واجب ہے، جہنم حرام ہے۔ معاویہ نے نبی کو دیکھا، جنت واجب ہے، جہنم حرام ہے۔ زور سے، یہ معاویہ پر زور اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہ مظلوم صحابی، بے شک بے شک یہ مظلوم صحابی ہے۔ اس جب بھی تذکرہ ہوگا سیدنا امیر معاویہ کا، اس کی نسبتوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ دیوبندی نہیں کرتا، بریلوی نہیں کرتا، اہل حدیث نہیں کرتا، مقلد نہیں کرتا، غیر مقلد نہیں کرتا۔ جب معاویہ کا تذکرہ ہو تو صفین کا تذکرہ ہوتا ہے یا حضرت علی سے اختلاف کا تذکرہ ہوتا ہے، نسبتوں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ بات نسبتوں کی ہے تو عرض کرتا چلوں، امیر معاویہ کے پاس بے شمار نسبتیں ہیں۔ کہا مولانا ایک نسبت بتاؤ۔ میں نے کہا پہلی نسبت یہ ہے کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے۔ بے شک کیا ہے؟ کیا ہے؟ بھائی آپ کاتب اس کو بنائیں گے نا جس پر آپ کو اعتماد ہوگا۔ بے شک میں کاتب اس کو بناؤں گا جس پر مجھے اعتماد ہوگا۔ حکمران کاتب اس کو بنائیں گے جن پر ان کو اعتماد ہوگا۔ عالم کاتب اس کو بنائے گا جس پر اس کو اعتماد ہوگا۔ رب کائنات ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، دلوں کا راز بھی جانتا ہے۔ معاویہ کو اٹھا کر کاتب قرآن بنایا اور نبی نے کاتب اپنا فرمان بنا لیا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے معاویہ کاتب قرآن ہے، معاویہ پر رب کو بھی اعتماد ہے، نبی کو بھی اعتماد ہے۔ تکبیر، شان معاویہ، شان امیر معاویہ۔ علی معاویہ، اور یہ کوئی نعرہ نہیں، حقیقت ہے۔ بے شک یہ کوئی دیوبندی بریلوی نہیں کہہ رہا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا آپ کا معاویہ کا اختلاف کیا ہے؟ فرمایا کہ والظاہر ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ لا نستزیدهم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ ولا یستزیدوننا الامر واحد الا ما اختلفنا فیہ من دم عثمان ونحن منہ براء۔ پوچھا گیا علی سے آپ کا معاویہ کا اختلاف عقیدے میں ہے؟ فرمایا نہیں۔ نظریے میں ہے؟ فرمایا نہیں۔ توحید میں ہے؟ فرمایا نہیں۔ نبوت میں ہے؟ فرمایا نہیں۔ رسالت میں ہے؟ فرمایا نہیں۔ معجزات میں ہے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ میں ہے؟ فرمایا نہیں۔ رسول میں ہے؟ فرمایا نہیں۔ قرآن میں ہے؟ فرمایا نہیں۔ کا اختلاف کیا ہے؟ فرمایا اخبارنا معاویہ میرا بھائی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ علی نے کہا معاویہ، میرا بھائی ہے، علی نے کہا معاویہ۔ میرا بھائی ہے۔ پوچھا کسی نے بھائی کیسے؟ میں نے کہا کہ معاویہ کا کلمہ علی کا کلمہ ایک، بے شک بے شک معاویہ کا کلمہ علی کا کلمہ علی کا کلمہ ایک ہے۔ معاویہ کا عقیدہ علی کا عقیدہ ایک ہے، معاویہ کا نظریہ علی کا نظریہ ایک ہے، معاویہ کا ایمان علی کا ایمان ایک ہے، اور معاویہ کا امام اور علی کا امام اور ہے، اور معاویہ کا درسگاہ اور علی کا درسگاہ ایک ہے، معاویہ کا نصاب اور علی کا نصاب ایک ہے، معاویہ کا استاد
علی کا استاد ایک ہے، معاویہ کی سند اور علی کی سند ایک ہے، معاویہ کی جماعت اور علی کی جماعت ایک ہے۔ کہنے لگا معاویہ اور علی کا امام کون ہے؟ میں نے کہا علی کا امام بھی نبی ہے، معاویہ کا امام بھی نبی ہے، علی کا نصاب بھی قرآن ہے، معاویہ کا نصاب بھی قرآن ہے، علی کا استاد بھی محمد الرسول اللہ ہے، معاویہ کا استاد بھی محمد الرسول اللہ ہے، علی کی سند بھی رضی اللہ ہے، معاویہ کی سند بھی رضی اللہ۔ یہ کوئی نعرہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ علی اور معاویہ عقیدے میں بھائی ہیں، نظریے میں بھائی ہیں، ہاں ہر اعتبار سے بھائی ہیں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ نسبت جو صحابہ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ انہوں نے نبی کو دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا جنت واجب ہے، جہنم حرام ہے۔ ابو بکر نے نبی کو دیکھا، ابو بکر جنتی ہے۔ عمر نے نبی کو دیکھا، عمر جنتی ہے۔ عثمان نے نبی کو دیکھا، عثمان جنتی ہے۔ علی نے نبی کو دیکھا، علی جنتی ہے۔ معاویہ نے نبی کو دیکھا، معاویہ بات نسبتوں کی ہے۔ آؤ معاویہ کی نسبتیں بتاؤں۔ کاتب قرآن بھی ہے، کاتب نبی آخر الزمان بھی ہے۔ جبریل قرآن لاتا ہے، نبی پڑھ کر سناتا ہے، معاویہ لکھتا ہے۔ اور کاتب نبی آخر الزمان بھی ہے، آقا خط لکھواتے ہیں تو لکھنے والا معاویہ ہے۔ آقا کے پاس خط آتا ہے، پڑھ کر نبی کو سنانے والا معاویہ ہے۔ نبی نے اپنی حیات میں 110 خطوط لکھوائے ہیں، ان 110 خطوط میں سے 70 خط امیر معاویہ نے لکھے۔ امیر معاویہ کی نسبتوں کے کیا کہنے؟ امیر معاویہ صالح رسول بھی ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایک طبقہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو ہم تو گھر والوں کو مانتے ہیں، در والوں کو سمجھ رہے ہو؟ ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ تو در والوں کو مانتے ہیں، ہم تو میں نے کہا تجھے پتا ہے گھر والا کون ہوتا ہے، در والا کون ہوتا ہے؟ کہنے لگا مجھے پتا ہے۔ میں نے کہا اچھا تیرا جو سالہ ہے، تیرا اپنا جو سالہ ہے اس سے پردہ ہے؟ کہنے لگا پردہ تو نہیں۔ میں نے کہا پردہ کیوں نہیں؟ کہنے لگا یار وہ باہر کا آدمی تو نہیں، وہ تو گھر والا ہے، وہ تو۔ میں نے کہا اچھا تیرا جو سسر ہے اس سے پردہ ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتا ہے وہ تو گھر والا ہے، وہ تو گھر والا ہے۔ میں نے کہا اچھا تیرا جو داماد ہے وہ در والا ہے؟ کہتا ہے نہیں وہ تو گھر والا ہے۔ میرا داماد ہے اس سے پردہ نہیں ہے، بیٹے کی جگہ ہے، گھر والا ہے۔ میں نے کہا اچھا بے ایمان کہیں کا، تیرا سسر تو گھر والا ہو، تیرا داماد تو گھر والا ہو، تیرا سالہ تو گھر والا ہو، نبی کا سسر در والا کیوں ہے؟ نبی کا داماد در والا کیوں ہے؟ اور نبی کا سالہ در والا کیوں ہے؟ کہنے لگا مولانا سمجھا نہیں۔ میں نے کہا تو سمجھتا تو ان میں سے ہوتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، پوری زندگی بے ایمان روتا ہی رہا یا متعی کرتا رہا؟ تیرے پاس سوچنے کے لیے وقت ہی کہاں ہے؟ خیر میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا کہ بھائی دیکھ تو نے خود کہا کہ سسر گھر والا، داماد گھر والا، سالہ گھر والا۔ میں نے کہا کہ ابو بکر صدیق نبی کا سسر ہے اور عمر نبی کا سسر ہے، عثمان نبی کا داماد ہے، معاویہ
معاویہ بھی میں نے کہا علی گھر والا کیوں ہے؟ کہنے لگا نبی کی بیٹی علی کے گھر میں ہے۔ میں نے کہا اچھا داماد ہونے کی وجہ سے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا جس کے گھر میں ایک بیٹی ہو وہ تو گھر والا ہے، جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہو وہ گھر والا کیوں ہے؟ بات معاویہ کی نسبتوں کی ہے تو عرض کرتا چلو کہ معاویہ صالح رسول بھی ہے، خادم رسول، لیکن معاویہ مظلوم اس لیے کہ معاویہ کا تذکرہ ہوگا تو کہیں گے حضرت علی سے لڑائی ہو گئی تھی، اختلاف ہو گیا تھا، لڑائی ہو گئی تھی، جنگ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا اچھا؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا کہ معاویہ کا علی سے اختلاف ہو گیا تھا؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا لڑائی ہو گئی۔ میں نے کہا پھر؟ کہا ادھر سے بھی لوگ شہید ہوئے تھے، یہاں سے بھی لوگ شہید ہوئے تھے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا صلح ہو گئی تھی۔ نہیں سمجھے؟ کیا ہو گئی تھی؟ پہلے اختلاف، پھر لڑائی، پھر ابھی آپ مجھے بتاؤ کہ صلح پہلے ہوتی ہے یا لڑائی پہلے ہوتی ہے؟ بھائی صلح پہلے ہوتی ہے یا اختلاف پہلے ہوتا ہے؟ پہلے اختلاف ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، پھر صلح ہوتی ہے، اور جو بعد میں ہو جائے وہ صلح ہے۔ اب جب تذکرہ کرنا تو لڑائی کی نہ کر، صلح کی کر۔ کس کی کر؟ کیونکہ صلح تو بعد میں ہے، لڑائی بے ایمان ابھی تک لڑا رہا ہے، اور پھر یہ صلح اگر میں کرتا تو اختلاف کرتا، دیوبندی کرتا اختلاف کرتا، میں نہیں مانتا، بریلوی کرتا تو اختلاف کرتا، میں نہیں مانتا، اہل حدیث کرتا اختلاف کرتا، میں نہیں مانتا۔ یہ صلح حضرت علی اور معاویہ میں صلح میں نے نہیں کرائی، دیوبندی نے نہیں، بریلوی نے نہیں، حق نواز نے نہیں، پریشان تو نہیں، ایثار نے نہیں، فاروقی نے نہیں، اعظم نے نہیں، حیدری نے نہیں۔ کہنے لگا یہ صلح کس نے کی تھی؟ میں نے کہا پہلے خود علی نے کی تھی، پھر علی کے بیٹے حسن و حسین نے کی۔ جب حسن و حسین نے صلح کر لی، یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی کتاب ہے نا، نہج البلاغہ آپ کی کتاب ہے نا، اس میں تم نے یہ نہیں لکھا، یہ روایت نہیں ہے کہ دمشق میں حضرت حسن و حسین پہنچ گئے، حضرت امیر معاویہ کے پاس اس کی مسجد میں پہنچے، امیر معاویہ نے استقبال کیا، مسجد میں لے گئے، حضرت حسن و حسین نے معاویہ کو منبر پہ بٹھایا، حسن نیچے بیٹھ گئے، حسین نیچے بیٹھ گئے، پھر حضرت حسن کھڑے ہو گئے، فقام فبایع، کھڑے ہو کر حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر حضرت حسین کی طرف دیکھا، فرمایا قم فبایع، حسین تو بھی کھڑے ہو جا، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر۔ حضرت حسین اٹھے، اپنا ہاتھ معاویہ کے ہاتھ پر رکھا، بیعت کر کے اعلان کر دیا، دنیا والوں دیکھو حضرت امیر معاویہ حسن کا بھی امام ہے، حسین کا بھی امام ہے۔ جب 2 بیٹوں نے صلح کر لی، حقیقی بیٹوں نے، حقیقی بیٹوں نے صلح کر لی، اصلی خون نے صلح کر لی، اصلی سیدوں نے صلح کر لی، تو جمعرات کو پیدا ہو کر جو سید بنا ہے اس کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہ کہے کہ نہیں حضرت علی سے میں حسن سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، حسین سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں؟ ہم حضرت علی کے وارث حسن کو مانتے ہیں، حسین کو مانتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ جمعرات کو پیدا ہو جائے اور سید بن جائے، اس کو ہم علی کا وارث نہیں مانتے، ہم اس کو علی کا وارث نہیں مانتے۔ علی کا جو وارث ہوتا ہے وہ شجاع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے،
دیندار ہوتا ہے، حافظ القرآن ہوتا ہے۔ بے شک حافظ قرآن ہوتا ہے۔ تیرے سینے میں بے ایمان قرآن تو آتا ہی نہیں۔ بے شک حسین تو نیزے پہ بھی قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئے تھے، بے شک بے شک تو دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ پڑھ سکتے ہیں؟ کبھی سن لو، آج کل تو نیٹ کا دور ہے نا، کبھی سن لو ان کے علامہ جیسے قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں علی، کیا نام ہے اس کا، علی پور چٹا کے دیہات میں جو مائیاں ہیں نا وہ بھی اچھا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ کیا بات، بے شک ان کی زبان پہ قرآن چڑھتا ہی نہیں۔ کسی نے کہا کہ مولانا ان کے سینے میں قرآن جاتا کیوں نہیں، زبان پہ قرآن چڑھتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ ان کے سینے میں جامع قرآن کی محبت نہیں، ناشر قرآن کی محبت نہیں، کاتب قرآن کی محبت نہیں۔ قرآن کو جمع کرنے والا ابو بکر ہے، قرآن کو پھیلانے والا عثمان غنی ہے، قرآن کو لکھنے والا امیر معاویہ ہے۔ جس سینے میں ابو بکر کی محبت نہ ہو، عثمان کی محبت نہ ہو، معاویہ کی محبت نہ ہو، قرآن اس سینے پہ جاتا نہیں، زبان پہ چڑھتا نہیں۔ بعد معاویہ کی آ گئی نسبت پہ، قاری صاحب نے ادھر ہمیں موڑ دیا۔ چلو اس پر یہ بھی عرض کرتا چلوں، کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ صحابی تو تھے، صحابی تو لیکن کہتے ہیں کہ ذرا بعد میں آئے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صحابی تو تھے لیکن میں نے کہا اچھا تیرے باپ سے بھی بعد میں آئے تھے، تیرے دادا سے بھی بعد میں آئے تھے؟ کہا نہیں، میرے باپ سے تو بہت پہلے آئے، دادا سے بہت پہلے آئے۔ میں نے کہا پھر جن کے بعد آئے ہیں نا یہ بات وہ کر سکتے ہیں، تو نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک یہ بات ابو بکر صدیق کے ہے نا کہ معاویہ میرے بعد آئے ہیں، بات بنتی، بات بنتی ہے، عمر کہے تو بات، بنتی ہے، عثمان کہے تو بات، بنتی ہے، علی کہے تو بات، بنتی ہے۔ کیونکہ یہ ان کے بعد آئے ہیں۔ تیرے ہو، میرے ہو، تجھ سے ہو، مجھ سے، تیرے باپ دادے سے تو معاویہ بہت پہلے آئے ہیں، اور جن کے بعد آئے ہیں وہ تو نہیں کہتے معاویہ میرے بعد آئے ہیں، وہ تو اعتماد کرتے ہیں۔ فاروق اعظم گورنر بناتے ہیں، عثمان غنی اس عہدے پر برقرار رکھتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ تو حضرت امیر معاویہ کی تعریف کرتے ہیں، حضرت حسن و حسین تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا میرے دوست حضرت امیر معاویہ پہلے آئے یا بعد میں آئے، تجھ سے اور تیرے باپ دادا سے بہت پہلے آئے، بے شک بے شک بہت پہلے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ بعد میں آئے۔ تو نے صرف بعد میں آنے کو دیکھا، یہ کیوں نہیں دیکھا کہ جب آئے ہیں بعد میں آئے ہیں، لیکن جو پہلے آئے وہ بھی در نبی پہ آئے، معاویہ بعد میں آئے وہ بھی در نبی پہ آئے۔ جو پہلے آیا کلمہ نبی سے پڑھا، جو بعد میں آیا کلمہ نبی سے پڑھا، جو پہلے آیا نماز نبی کے پیچھے پڑھی، معاویہ بعد میں آیا نماز نبی کے پیچھے پڑھی۔ اس نسبت کو دیکھ، نسبت کی وجہ سے عظمت ملتی ہے۔ اصحاب رسول کو جو عظمت ملی نمازوں کی وجہ سے نہیں، روزے کی وجہ سے نہیں، حج کی وجہ سے نہیں، ذکر کی وجہ سے نہیں، جہاد کی وجہ سے نہیں، بدر کی وجہ سے نہیں، احد کی وجہ سے نہیں، خندق کی وجہ سے نہیں، خیبر کی وجہ سے نہیں، عبادات کی وجہ سے نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نمازی نہیں تھے، روزہ دار نہیں تھے، حاجی نہیں تھے، نہیں، اصحاب رسول نمازی بھی تھے، روزہ دار بھی تھے، حاجی بھی تھے، نمازی بھی تھے، جی ہاں مجاہد بھی تھے۔ تجھے نمازی میں نے کہا،
صحابہ کو نمازی رب نے کہا، تجھے روزہ دار میں نے کہا، صحابہ کو روزہ دار رب نے کہا، تجھے حاجی میں نے کہا، صحابہ کو حاجی رب نے کہا، تجھے مجاہد میں نے کہا، صحابہ کو مجاہد رب نے کہا، جی ہاں تجھے غازی میں نے کہا، صحابہ کو غازی رب نے کہا، تجھے ساجد میں نے کہا، رب کو ساجد، صحابہ کو ساجد رب نے کہا، تجھے راکی میں نے کہا، صحابہ کو راکی رب نے کہا۔ اس نسبت کی وجہ سے رب نے اعلان کر دیا التائبون صحابہ ہیں، العابدون صحابہ ہیں، الحامدون صحابہ ہیں، السائحون صحابہ ہیں، الراکعون صحابہ ہیں، الساجدون صحابہ ہیں، الآمرون بالمعروف صحابہ ہیں، والناہون عن المنکر صحابہ ہیں، فائزون صحابہ ہیں، مفلحون صحابہ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا صحابہ ہیں، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه صحابہ ہیں، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى صحابہ ہیں، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا صحابہ ہیں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ صحابہ ہیں، وَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ صحابہ ہیں، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى صحابہ ہیں، جی ہاں، اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ صحابہ ہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ صحابہ ہیں، وَالَّذِينَ مَعَهُ صحابہ ہیں، أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ صحابہ ہیں، رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ صحابہ ہیں، تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا صحابہ ہیں، يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا صحابہ ہیں، سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ صحابہ ہیں، ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ صحابہ ہیں، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ صحابہ ہیں، جی ہاں صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، الف لام سے لے کر والناس تک 1260 مرتبہ رب کائنات نے صحابہ 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 کیا ہے، وما علینا